السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں۔ لیکن کیا ہوا کہ ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا اور ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ مانا اور ہٹ درمی دکھائی۔ اتنے انعامات کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ ضد بازی پر اڑے رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ جس میں سے واقعات ذکر کر دیے جائیں، تو قرآن جو ہے مسلمانوں پر اترا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے ہی عبرت ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے گناہ کیے، ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری امتوں نے گناہ کیے، ان پہ عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم طوفان میں ڈبا دی گئی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آسمان سے عذاب آیا، قوم عاد، قوم ثمود جو ہے وہ یہ ساری قومیں تباہ و برباد ہو گئیں تکبر اور ضد بازی اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اب یہاں پر جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے اس کو قرآن میں زیادہ کیوں ذکر کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اور اس امت محمدیہ کی مناسبت ایک جیسی ہے، یعنی کہ یہ دونوں امتیں ایک دوسرے سے کافی مناسبت رکھتی ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے کو بھی زیادہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اب دیکھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہم تو محفوظ ہیں، پچھلی امتوں کی طرح ہم پر عذاب نہیں آ سکتے، لیکن کوئی بھی شخص اپنے ذاتی عذاب سے محفوظ نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچائیں جو پچھلی قوموں نے غلطیاں کی تھیں اور جو ان کے لیے خسارے کا سبب بن گئیں۔ تو ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون سے انعامات فرمائے اور ان کی نافرمانیوں کے سبب ان پر کیا عذاب نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجلہ بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، اور تم ظالم تھے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا جبکہ تم ظالم تھے، تم خود پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے عنکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو۔ کیا فرمایا کہ تم جو ہے وہ ظالم تھے اور تم خود پر ظلم کر رہے تھے تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس واقعے کے بعد شاید کہ تم شکر کرو۔ اور اس جب آتینا ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ کیا فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے ہدایت پا جاؤ۔ اور اس جب قولا کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر باتخاذکم باوجہ بنا لینے کے العجلہ بچھڑے کو معبود، فتوبوا لہذا توبہ کرو تم کی طرف باریکم یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا اور قتل کرو تم انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اندہ نزدیک، باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا چنانچہ اللہ متوجہ ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم خوب رحم کرنے والا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والی کی طرف توبہ کرو اور قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اب تمہارے رب کے نزدیک، چنانچہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا تم پر اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور اس جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ کو جہرتاً آمنے سامنے،
فَأَخَذَتْكُمْ پھر تمہیں پکڑ لیا صَاعِقَةُ ایک بجلی نے، اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے کہ کیا ہے۔ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، تو ان کو ایک عذاب نے پکڑ لیا بجلی کے جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بعثناکم زندہ کیا ہم نے تمہیں من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر کرو۔ کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا شاید کہ تم شکر کرو۔ اور ظللنا ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، اور انزلنا ہم نے نازل کیا علیکم تم پر، المن من، اور السلوى سلوى، کلو تم کھاؤ، من الطیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں دی، اور ما نہیں، ظلمونا ظلم کیا انہوں نے ہم پر، لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے، یظلمون ظلم کرتے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے ان پر بادلوں سے سایہ کیا اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس جب قلنا ہم نے کہا ادخلو تم داخل ہو جاؤ، ہذہ اس القریۃ بستی میں، فقلو تو تم کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن با فراغت، اور ادخلو تم داخل ہونا، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور قلو کہو، حطۃ ہمیں بخش دے، نغفر تو ہم معاف کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں تمہاری غلطیاں، اور سنزید ہم زیادہ کر دیں گے عنقریب المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب ان سے کہا کہ تم اس بستی میں، اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو تم آسانی سے کھاؤ، اور لیکن کیا ہے، جب تم دروازے میں داخل ہوگے اس بستی کے تو سجدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور عنقریب ہم جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ فبدلا پھر بدل دیا، الذین جن لوگوں نے، ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر خلاف، الذی اس کے، جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا تب ہم نے نازل کیا، علی ان پر، الذین ان کے جنہوں نے، ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ یہ جو ہے وہ جن لوگوں کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ کہنا حطۃ، تو ان لوگوں نے ظلم کیا اور بات جو ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا، تو لہٰذا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا اور آسمان سے ان کے لیے عذاب نازل ہوا، کہ کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ 59 آیتوں تک ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور آگے جو ہے وہ تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں گے تو انہیں تورات عطا کی جائے گی، لیکن کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد معبود بنا لیا بچھڑے کو، اور تم کیا کر رہے تھے؟ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور ان کے غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ پیچھے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب اس کا قصہ کیا تھا کہ ایک سامری تھا جادو کرنے والا، اس نے ایک گائے کا جو ہے بچھڑا بنایا، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر امادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ وَإِذْ اب آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، شاید کہ تم اس کے ذریعے ہدایت پا جاتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان کو توبہ کا حکم دیا۔ اب اس توبہ کا
کس طرح سے ہونی تھی؟ تو اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو شرک نہ کرنے والوں نے شرک کرنے والوں کو قتل کیا۔ اس طرح سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی قتل ہو گئی اور اس طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ واقعات جو ہے انشاءاللہ تفصیل سے سورہ اعراف اور طٰہٰ میں آئیں گے، تو وہاں پر ہم تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے آگے آیت میں فرمایا کہ فتاب علیکم، کہ اس نے تمہاری طرح توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ کیا پیش آیا؟ اس قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک، کہ جب تم نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے حتی نری اللہ جہرۃ، تم جب تک اللہ تعالیٰ کو خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، فاخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں ایک کڑک نے، ایک بجلی نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر آئے، تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ واقعی کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا، ٹھیک ہے، کہ تم تورات پر عمل کرو، مگر وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم جو ہے وہ یقین نہیں کریں گے۔ تو ان کے اس گستاخانہ عمل کی وجہ سے بجلی نے آگ گھیرا اور اس کی کڑک سے وہ کیا ہو گئے، سب کے سب مر گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی کہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہ واقعہ بھی جو ہے ہم تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں پڑھ لیں گے۔ اب پھر آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر کیا کیا؟ بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ، اس شوق سے کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں۔ وما ظلمونا، کہ انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اب یہاں کا کیا قصہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ شام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے، تو یہیں پر وہ رہ رہے تھے۔ تو ملک شام میں قوم عمالقہ تھی، ان کا تسلط ہو گیا، اور جب فرعون غرق ہو گیا تو یہ لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس مصر جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو، تو اپنی اصل جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑاؤ۔ تو بنی اسرائیل جو ہے اس ارادے سے مصر کی طرف چلے، اور جب وہاں پر پہنچے ہیں اس کی حدود میں، تو انہوں نے دیکھا کہ قوم عمالقہ بہت بڑی بڑی ہے اور زور آور اور طاقتور ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہو گئے، پریشان ہو گئے، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نعوذ باللہ ہم جہاد نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس کے لیے ان کو ایک میدان میں حیران اور پریشان چھوڑ دیا، جس میں وہ پھرتے رہتے لیکن گھر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو یہ میدان بہت بڑا تھا، ان کا روایات میں آتا ہے کہ مصر اور شام اس کے درمیان 10 میل کا یہ رقبہ تھا۔ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو جب کہیں ٹھہرتے تو صبح اٹھ کے دیکھتے کہ جہاں سے چلے ہیں وہیں پہنچے ہوتے۔ تو اس طرح 40 سال حیران اور پریشان اس میدان میں یہ لوگ پھرتے رہے۔ پھر اب یہ جو ہے میدان کھلا میدان تھا، اس میں نہ کوئی عمارت تھی، نہ درخت تھا جس کے نیچے دھوپ ہو کہ گرمی سردی سے بچا جا سکے، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کا لباس تھا۔ تو مگر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اسی میدان میں ان کی ضروریات کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے ایک سفید ابر کا سایہ ان پر کر دیا، بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا۔ اب جو من ہے وہ ایک ترنجبین ہے، میٹھی چیز جو درختوں پر کثرت سے پیدا فرماتی، وہ لوگ اس کو جمع کر لیتے تھے۔ اسی طرح سلوہ، بہت ساری بٹیریں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی جو ان کے پاس رہتی تھیں اور ان سے بھاگتی نہیں تھیں، کہ لوگ ان کو پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ تو یہ لوگ دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتے اور اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دیں، لیکن کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ناقدری کی اور اس طرح اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ آگے آیت میں ذکر کیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ اس بستی میں سے جہاں سے چاہو تم کھاؤ، لیکن کیا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کیا کہنا، حِطَّةٌ کہنا، اور کہنا کہ ہمیں بخش دیں،
ٹھیک ہے، ہماری گناہوں کو بخش دیں، نزید المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، پھر بدل ڈالا ظالموں نے، قولا غیر الذی قیل لہم، اس بات کو برخلاف اس بات کے جو ان کو کہنے کا حکم تھا، فانزلنا علی الذین ظلموا، پر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، باوجود کس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ اللہ پاک نے جب ان کو صحرا میں رکھا، تو یہ صحرا میں رہتے ہوئے جب تنگ آ گئے، 40 سال رہ کر تنگ آ گئے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم من و سلوہ کھا کر تنگ آ گئے ہیں، اب ہم جو ہے وہ ایک کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں جو ہے وہ زمین کی سبزیاں کھانا چاہتے ہیں، دالیں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا، 61 آیت، اس کے اندر یہ ذکر آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی کہ جاؤ دوسرے شہر میں بستی میں چلے جاؤ۔ تو یہ وادی تئی سے نکلے دوسرے شہر اور بستی میں جانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی کہ اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے ساتھ جو ہے وہ بستی میں داخل ہونا، شرمندگی کے ساتھ داخل ہونا۔ لیکن کیا ہوا، حتۃ لفظ کہنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، انہوں نے اس لفظ کو بدل ڈالا، اور ان کی شرارت کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں طاعون کی وبا پھیل پڑی اور بہت سے لوگ فنا ہو گئے، یہاں تک کہ تعداد آتی ہے کہ 70,000 سے زیادہ لوگ ان کے مر گئے۔ الحمدللہ آج کی ہماری تفسیر یہاں تک مکمل ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو تفسیر سمجھ میں آئی ہوگی، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔